अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। सबसे पहले एक मुख्तसरन कहानी सुनाएंगे। मामला 90 की दहाई का हुदैबिया पेपर मिल्स के हवाले से है, जो फर्स्ट डिफेंडेंट है इस कहानी में। फिर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ सेकंड डिफेंडेंट, मियाँ मोहम्मद शरीफ थर्ड डिफेंडेंट और मियाँ मोहम्मद अब्बास शरीफ फोर्थ डिफेंडेंट। इंग्लैंड के अंदर अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ और जुरिस्डिक्शन पैसे बोरो किए गए, यानी कि कर्ज लिया गया इन्वेस्टमेंट फंड्स लिमिटेड जो ऑपरेट हो रही थी अल तौफीक कंपनी से। अब नेचुरली कुछ रवायात हैं, कुछ आदतें हैं, उसके तहत जो कर्ज लिया गया वो वापस देने का, वापस रीपे करने का कुछ मूड नहीं था इन डिफेंडेंट्स का। फिर हम क्या देखते हैं कि अल तौफीक जो है वो कोर्ट जाती है और ऑर्डर ऑफ मास्टर रोज़ जो है 4 सितंबर 1998 का वो हुदैबिया पेपर मिल्स और 3 शरीफ बरादरान को सर्व कर दिया जाता है। और नेचुरली जिस तरह मैंने कहा, यूजुअल डिलेइंग टैक्टिक्स फिर भी एम्प्लॉय किए जाते हैं और ये अप्लाई किया जाता है मियाँ बरादरान की तरफ से कि कोर्ट जो है इस ऑर्डर को सेट असाइड कर दे। लेकिन 5 फरवरी 1999 को मिस्टर जस्टिस बकली क्वींस बेंच डिवीजन के जो जज थे, उनके तहत एक पेज का फैसला आता है, जिसके तहत ये कहा जाता है, ऑर्डर किया जाता है कि डिफेंडेंट्स यानी कि शरीफ खानदान का ये ऑर्डर रिफ्यूज हो गया है, सेट असाइड हो गया है और तमाम तर अखराजात जो इस एप्लीकेशन के हैं वो डिफेंडेंट्स ही पे करेंगे, अदा करेंगे प्लेंटिफ को। फिर नाजरीन, कहानी इधर ख़त्म नहीं होती। 16 मार्च 1999 को कोर्ट डिलीवर जो करती है अपनी जजमेंट, जो मैंने अभी आपको सुनाई कि हुदैबिया और शरीफ ख़ानदान जो है तमाम तर अपना कर्ज जो है वापस अदा कर दें, उसकी खिलाफ वर्जी की जाती है और 5 नवंबर 1999 तक ये कर्ज नहीं वापस दिया जाता। उसके बाद मास्टर ट्रेंच एक और पेज का ऑर्डर जो है वो जारी करते हैं, जिसके तहत ये कहा जाता है कि तमाम तर जो एसेट्स हैं या शरीफ बरादरान की जो प्रॉपर्टीज़ हैं लंदन के अंदर वो अटैच अप कर दी जाए। It is ordered by Master Trench that unless sufficient cause to the contrary be shown before a judge in chambers in room number E101 Royal Courts of Justice, London, on the day of the day which is written 1999 at 12 o'clock, the second and third and the fourth defendants यानी कि शरीफ खानदान तीनों भाई दे इंटरेस्ट इन द सेड एसेट्स स्टैंड चार्ज। अब ये कौन से असासे हैं? ये वही प्रॉपर्टीज़ हैं जिसका तस्करा आज बहुत हो रहा है, यानी कि द स्केड्यूल जिसके तहत ये प्रॉपर्टीज़ लिखी गई हैं, द स्केड्यूल लिस्ट फॉर प्रॉपर्टीज़ ओन्ड इन लंदन बाय द मियाज ऑफ लाहौर 16, 16A, 17 and 17A, एवनफील्ड एवेन्यू, 117, 128 पार्क लेन, लंदन। अब कहानी ख़त्म होती है, एंड ऑफ स्टोरी। फाइनली 1999 में आके मियाँ बरादरान ये कर्ज वापस दे देते हैं, क्योंकि इंग्लिश लॉ, इंग्लिश जुरिस्डिक्शन मज़ीद और भागा नहीं जा सकता। अब समझने की आज ये कोशिश करनी है कि ये वही प्रॉपर्टीज़ हैं जिसका जिक्र आज हुसैन आज भी कर रहे हैं और कह रहे हैं हमने बाद में मॉर्गेज की थी। सो एग्जैक्टली हकीकत है क्या? और जो नंबर हमें डिफेंडेंट्स का, ये जो कोर्ट ऑर्डर मेरे सामने पड़ा हुआ है, जो नंबर्स दिए जा रहे हैं जो डिफेंडेंट्स ने पे ऑफ करने हैं, यानी शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब और अब्बास शरीफ साहब और हुदैबिया जो फर्स्ट डिफेंडेंट है, ये अरबों के अंदर ये रकम आ रही है जो इन्होंने पे ऑफ तब किया था, अरबों के अंदर। और ये मैं तब इसलिए कहती हूँ बिकॉज अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स दैट वी हैव, 1991 से 1998 तक शरीफ खानदान ने टैक्स डिक्लेरेशंस में लॉसेस डिक्लेयर किए थे। तो ये अरबों जो पे ऑफ किए, ये कैसे किए थे, ये प्रॉपर्टीज़ कैसे हासिल की थी? वर्जिन आइलैंड्स, जिसका अब इंडियन एक्सप्रेस भी जिक्र कर चुकी है और तमाम रिपोर्ट्स इस हवाले से शाया हो चुकी हैं, उनकी शह सुर्खी है नवाज शरीफ फैमिली ओन्ड mortgaged 6 London properties via British Virgin Islands. So अगेन आज अगर हमें रूलिंग क्लास और रूलिंग फैमिली कह लीजिए, हमें कहती है कि हमें शक का फ़ायदा दे दीजिए, हमने कुछ गलत नहीं किया, इट वाज ऑल लीगल, शक का फ़ायदा क्यों दिया जाए? इसी के ऊपर आज बात होगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं असद उमर साहब हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। आज हमारे साथ मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ उमर चीमा साहब मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं और इन तमाम तर इन्वेस्टिगेशंस में से द चोज़न जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान थे हु वाज गोइंग थ्रू दीज मैसिव डॉक्यूमेंट्स जो लीक हुई हैं। और डॉक्टर इकरामुल हक साहब हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के और टैक्स काउंसिल का हिस्सा भी हैं और शरीफ ख़ानदान की तमाम तर जो इंडस्ट्री रही है, बिज़नेस रही है, उसकी अप्स एंड डाउन्स को क्लोजली फॉलो करते आए हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सो डॉक्टर इकरामुल हक साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। सर, मुझे नहीं समझ आ रही, आप पहले समझा दीजिए कि कोई कनेक्शन है जो 1999 में अरबों रुपए शरीफ बरादरान ने अदा किए थे इंग्लैंड में अल तौफीक
लिमिटेड को इन्हीं 4 प्रॉपर्टीज के लिए, और आज जो पनामा लीक्स के थ्रू जो तस्करा और जिक्र हो रहा है ऑफशोर अकाउंट्स का? जी बिल्कुल बिल्कुल, बराह रास्त इसका उसके साथ जो है वो लिंक बनता है। और ये स्टोरी इससे भी ज़रा पहले नरेट कर देता हूँ कि ये वही हुदैबिया पेपर मिल है जिसके अंदर काजी फैमिली के ज़रिए बहुत सा पैसा लाया गया था पाकिस्तान 1992 के प्रोटेक्शन ऑफ इकनॉमिक रिफॉर्म एक्ट्स को पास करने के बाद। और उसी के ऊपर फिर इसाक डार साहब ने एफिडेविट दिया था कि दरअसल ये पैसा उनका नहीं था, काजी फैमिली का, ये पैसा जो था शरीफ बरादरान ही का था और मैंने उनके लिए अरेंज किया था। तो उसका केस पाकिस्तान में चला और उसकी साइटेशन जो फाइनली वो कंक्लूड हुआ वो है 1998 PTD 34। मैं उसका मुख्तसर सा बता देता हूँ। उसके अंदर इन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया था कि ये बहुत बड़ी रकम काजी फैमिली के ज़रिए आई, और ये भी माना कि दरअसल ये लॉ के तहत आप सवाल ही नहीं पूछ सकते। तो पहले जज ने तो कहा कि ये बोनाफाइडी ट्रांजैक्शंस के लिए होता है प्रोटेक्शन, जो इकनॉमिक रिफॉर्म एक्ट का सेक्शन 5 है, और ये आपकी ट्रांजैक्शन बोनाफाइडी नहीं है। तो उन्होंने उनकी रिट जो थी वो उनके ख़िलाफ़ कर दी, और उसके बाद ये लार्जर बेंच में गया और वहाँ हुदैबिया पेपर का फ़ैसला, जिसकी मैंने अभी साइटेशन अर्ज़ की, इनके हक़ में हो गया। तो इस सारी चीज़ों का आगाज़ जो है वो 1992 से हो चुका था। जब 1992 का प्रोटेक्शन ऑफ इकनॉमिक रिफॉर्म एक्ट आया तो उससे पहले पूरे शरीफ ख़ानदान के जो एसेट्स थे, आप उनके वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ टैक्स, उस ज़माने में वेल्थ टैक्स एक्ट भी था, अगर उसके तहत वो उनके डिक्लेरेशंस देखें तो वो बिलियन में भी नहीं पहुंचती थी पूरी फैमिली के एसेट्स। और इस लॉ के आने के 3 साल बाद इस फैमिली के 40 अरब रुपए के डिक्लेयर्ड असासे थे, और उसको बनाने का तरीका उस ज़माने में ये था कि आप फॉरेन एक्सचेंज बेरर सर्टिफिकेट्स, यानी हर रियासत ने एक तरफ तो लोगों को ये कहा कि आप अपनी मनी वाइट कर लें, और दूसरी तरफ आपको ऐसे बॉन्ड्स और इंस्ट्रूमेंट्स बेचे गए कि जब वो मैच्योर होंगे तो उल्टा उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो ये इंतहाई खौफनाक कहानी का आगाज़ भी इन्हीं की हुकूमत से हुआ था, और वो लॉ आज तक अब्यूज़ हो रहा है पाकिस्तान में। और उसी के ज़ेर तहत फिर इनकम टैक्स में एक सेक्शन डलवा दिया जो है 111 सबसेक्शन 4, कि आप अगर बाहर से कोई चीज़ भी, अपनी जो कोई रकम भी अगर आप रेमिटेंस के ज़रिए ले आएँ तो टैक्स वाले आपसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। का कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरी कहानी जो थी, दुबई के असासे हों जो बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है अब HDS जो है, और उसके बाद उसका कनेक्शन जो है वो एक ऑफशोर कंपनी के साथ, फिर उस ऑफशोर कंपनी के ज़रिए एक दफ़ा पहले लोन लेना 1997 में, फिर दोबारा 2007 में, जो कि अब इन पेपर्स में, पनामा पेपर्स में जिसका जिक्र आया है, ये सर, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं और क्लैरिफिकेशन दे दें, पाकिस्तान में शरीफ बरादरान ने कभी कोई लोन्स राइट ऑफ कराए हैं? जी, इसके लोन की कहानी ये हुई थी कि जब ये यहाँ से जा रहे थे तो सारे एसेट्स जो थे वो कंसोर्शियम ऑफ बैंक्स, जो बहुत बड़ा लोन था, वो उसको सरेंडर कर दिए, और बाद में बहुत लंबी लिटिगेशन होती रही, क्योंकि बाकी जो कज़न्स थे उन्होंने कहा जी कि ये स्प्लिट नहीं, इसमें तो हमारे भी हिस्से हैं। ये बहुत लंबी लिटिगेशन हुई, और उसके बाद वापस आने के बाद बहुत से असासे तो वापस ले लिए गए, हालांकि वो नैब को दे दिए गए थे, मगर कोर्ट ने कहा कि नैब को कोई इख्तियार नहीं है कि इनके असासे वापस रख सके। और जो पहली जंग थी 1992 प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जीती, और दूसरी जो जंग थी रियासत के साथ, वो भी माशाल्लाह बड़ी कामयाबी से जीती। और ना सिर्फ वो बैंकों के 25 साल पैसे नहीं दिए, बाद में इतने कम पैसे दिए जब प्रॉपर्टीज़ की कीमत कई हज़ार गुना बढ़ चुकी थी, और वो प्रॉपर्टियां भी वापस ले ली। तो ये एक बड़ी ही जो है पाकिस्तान में, इसको मैं किन अल्फाज में बयान करूं कि एक लीगलाइज्ड तरीके से क्राइम की एक हसीन दास्तान है। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि तकरीबन 8 करोड़ से ज़ायद अमरीकी डॉलर इंग्लैंड में पे कर दिए शरीफ ख़ानदान ने, लेकिन इधर कहा बैंकरप्ट हैं, इधर कहा कि हम लॉसेस में। अच्छा, इसके अंदर तो मेयर ब्लैक एंड वाइट आपको नज़र आ रही है कानून की खिलाफ वर्जियाँ भी। यहाँ पे सिर्फ मॉरल और एथिकल मसाइल नहीं है, यहाँ तो साफ साफ कानून की खिलाफ वर्जियाँ नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर प्रूव नहीं हो रहा। जरदारी साहब भी कहते हैं यहाँ पे कन्विक्शन हुई, स्विस कोर्ट में कन्विक्शन हो गई।
یہاں پہ لون رائٹ آف جو ہے وہ لون رائٹ آف فائنلی جا کے ریگولرائز ہو گیا. آپ کو پتہ ہے 2012 میں اف آئی ایم ناٹ سلمان بٹ صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے شریف فیملی کے طرف سے پلیڈ کرتے ہوئے کہا کہ جی ہم تو ساری پراپرٹی دے چکے ہیں, ہمارا جو 3.8 بلین نوئنگ تھا, ہماری تو پراپرٹیز کی ویلیو 4.3 بلین ہے. تو انہوں نے تو خود ایڈمٹ کیا ہے ڈیفالٹ کے ایک ڈیکیڈ گزرنے کے بعد کہ ہم ڈیفالٹر تھے. تو پاکستان کا کورٹ سسٹم جو ہے اگر وہ ثابت نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب یہ نہیں قانون کی خلاف ورزی. یہاں پہ قانون کی خلاف ورزی بہت سادہ سی خلاف ورزی ہے. آپ تو بہت اچھا سوال پوچھ رہے ہیں کہ پہلے وہ ارننگ پاکستان میں ہے کہاں, لیکن آپ کے پاس ارننگ ہے یا نہیں ہے مہر. اگر آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں پاکستان سے باہر تو پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے اپروول لینی ہے اگر $5 ملین سے کم کی انویسٹمنٹ ہے. اگر $5 ملین سے زیادہ کی ہے تو ECC کی اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی آف دا کیبنٹ سے آپ نے اس کی اپروول لینی ہے. ہمیں اپروول دکھا دیں جہاں سے جس اپروول کی بنیاد کے اوپر یہ انویسٹمنٹ کی گئی باہر گیا. حسین نواز صاحب آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ یہ ہم نے خریدی چیزیں تو سعودی عربیہ میں پیسہ کمایا, دوستوں نے ہمیں پیسہ دیا, اس سے ہم نے کاروبار کیا, سعودی بینکوں سے پیسہ بنایا, اتنا پیسہ بنایا کہ وہ سارا قرضہ بھی اتار دیا. نہیں بتایا جاتا کتنا بنایا because وہ کہتے ہیں میں بزنس مین ہوں and I don't need to declare. اربوں روپے میں نے پہنا لیے, ٹھیک ہے نا, اربوں روپے, کیونکہ اربوں کی تو پراپرٹی ہے نا, تو اربوں تو بنائے ہوں گے اور پرانے قرضے بھی سارے واپس کر دیے تو بہت سارے ارب بنائے ہوں گے, بنا لیے انہوں نے پیسے. وہ تو خود کہہ چکے ہیں میں 2006 کے 2007 کے اندر میں نے پراپرٹیز خریدی ہیں. لندن کی چارج رجسٹری کا ڈاکیومنٹ جو کوئی نون لیگ والا, کوئی شریف, پہلی بھی مجھے نہیں سمجھ میں آتی نون لیگ کیوں ڈیفینڈ کرنی آ رہی. پرویز رشید جو ہیں جو انفارمیشن منسٹر پاکستان کے ٹیکس پیئر کی تنخواہ کے اوپر کام کرتے ہیں, وہ ایک خاندان کو ڈیفینڈ کرنے کیوں آ رہے تھے؟ یہ ان کا کام نہیں ہے. سر پہ خواجہ آصف سے بھی یہ سوال پوچھیں, چودھری نثار بھی پریس کانفرنس کرنے والے ہیں, ان سے بھی یہ سوال پوچھیں, پوری کیبنٹ سے پوچھیں. سب غلط کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب کی فیملی کو آگے ایگزیکٹلی بالکل ریلیونٹ سوال ہے, یا تو ان کے کوئی لائر آئے یا ان کی فیملی والے, بٹ اینی وے دسمبر 2001 کی چارج رجسٹری کا ڈاکیومنٹ ہے. حسن نواز صاحب یہی پاک لینڈ کی پراپرٹیز کے اوپر جو انہوں نے ڈیٹ لیا ہوا اس کی چارج رجسٹری کا موجود ہے. کسی شریف فیملی کے آدمی نے اس کو ڈینائی نہیں کیا. حدیبیہ کی ڈگری آپ کے پاس بھی ہے, باقی سب نے بھی دیکھی ہوئی ہیں, وہی پراپرٹیز وہاں پہ ریفر ہوئی ہوئی ہیں. تو وہ تو خود یہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے اس کے بعد خریدی ہیں. اس سے زیادہ آپ کو کیا پروف چاہیے کہ غلط بیانی کی جا رہی ہے وہاں پر. اسی طریقے سے آخری چیز, مریم نواز آن ایئر کہہ چکی ہیں کہ نہ میرا کوئی احساس ہے نہ میرے بھائی بہنوں کا کوئی احساس ہے وہاں پر. پہلے انہوں نے حسین صاحب نے کہا کہ وہ میری ٹرسٹی تھیں. یہ پیناما پیپر جو ہیں اس کے اندر صاف صاف لکھا ہوا ہے 2 برٹش ورجن آئلینڈ کی کمپنیاں نیلسن اور نیسکاٹ اس کی وہ بینیفیشل اونر ہیں. ٹیما صاحب, یہ فائنینشیل انویسٹیگیشن ایجنسی نے 2012 میں جب ایم ایف جو یہ آف شور کمپنی شیل کمپنیز بنانے کی ماہر ہے جو یہ سارا کام کرتی ہے, اس کو جب اینٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے انووک کیا گیا, ٹیررسٹ فائنینشیل کوڈ آف پریکٹس 2008 کے حوالے سے بھی, تو انہوں نے گرل کیا اپیرنٹلی منیورا کو فار انفارمیشن نیسکول اور نیلسن کے حوالے سے. تو 2012 کے اندر یہ میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ بتایا گیا کہ یہ دونوں کمپنیز جو ہیں اونڈ UK پراپرٹی یعنی 16 اور 17 ایون فیلڈ ہاؤس آر اونڈ بائی دا سیم بینیفیشل اونر مریم صفدر. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اور غلط بیانی کر رہی ہیں جب کہہ رہی ہیں نہیں, اس میں فوکس جو ہے نا وہ پراپرٹی پہ نہیں ہے. انہوں نے انکوائری یہ پوچھی کہ یہ 2 بینامی کمپنی ہیں, ہاں, اور یہ 93 اور 94 سے کام کر رہی ہیں. ان کے پراکسی ڈائریکٹرز ہیں جو منروا والے ہیں, یہ اس لا فارم کے پاس جس کا ڈیٹا لیک ہوا ہے یہ 2006 میں اس کے کلائنٹ بنے ہیں. یہ 2 کمپنیاں, اور منروا والے اگر سروس پروڈیوسر ہیں جن کے اپنے امپلائیز جو ہیں وہ ڈائریکٹر اور شیئر ہولڈر کے طور پہ برٹش ورجن آئی لینڈ کے ریزیڈنٹ وہی ان کے آگے چلا رہے ہیں, یعنی سگنیچر تھرڈ. ہاں ایگزیکٹلی. اچھا, یعنی اصل پیچھے یہ ہیں اور مگر آگے نام کے لیے پیپر ورک کے لیے اپنے بندے. بالکل بینامی کمپنی نہیں, اس کو بینامی کمپنی ہی کہا جا سکتا ہے. اور اس کی میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں. 2008 میں پھر لیجسلیشن ہوئی. ہم جس طرح بات کرتے ہیں نا UK میں جیسے کوئی چیز غلط نہیں ہو سکتی, ادھر یہی پریشر بڑھا ہوا تھا کہ ادھر جو ہے غلط پیسہ آ رہا ہے, اور بہت سارے لوگ اسی طرح بینامی کمپنیز بنا کے پیسہ لوٹا, کوئی منی لانڈرنگ کا, کوئی ڈرگس کا, یعنی مختلف سورسز ہیں. تو لیجسلیشن ہوئی کہ خاص طور پہ یہ جو بینامی کمپنی ہیں ان کے بارے میں پوچھیں کہ ان کے اونر کون ہے. اچھا, بہت ساری کمپنیاں تھیں, ان تک آتے آتے کوئی 2012 کا ٹائم ہو گیا, ان کو لیٹر آ گیا, انہوں نے کہا جی کہ 2 ہفتے کے اندر اندر جواب دیں کہ ان کے اونر کون ہیں. 2 ہفتے کے بعد جب جواب گیا انہوں نے کہا جی کہ مریم نواز ان کی بینیفیشل اونر ہے. جدھر بینیفیشل اونر کا ورڈ آ گیا اس کا مطلب ہے یہ سیکرٹ ہے, یعنی ادروائز جو ہے شیئر ہولڈر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں ڈکلیئرڈ ہوں
تو شیئر ہولڈر میں میرا نام آ رہا ہے. بینیفیشل اونر کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے ہے بندہ, کوئی یہ نہیں کہ وہ منظر عام پر نہیں آ رہا, اور یہ آپ نے ایک ریکارڈ میں رکھا ہوا ہے, یہ ہر جگہ پہ, یہ نہیں کہ دیٹس ناٹ پبلک, ایون دیئر اون ریکارڈ برٹش ورجن آئی لینڈ کے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ہیں, اور ان کا جو ایڈریس ہے وہ سرور پیلس جدہ کا ہے. اور جو میں ایک اور بات جو کہ حسین نواز صاحب کرتے ہیں جی کہ وہ ٹرسٹی تھیں, یا وہ کہتی ہیں, مریم کہتی ہیں کہ میرا تو وہ ٹرسٹ کے ساتھ تعلق تھا, میرا ان کمپنیز کے ساتھ تعلق نہیں تھا. اس میں جو انہوں نے لکھا ہے وہ انہوں نے لکھا ہے جی کہ ہمارے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے کسی ایسے بندے کی, اس کے فزیکل ایڈریس کی یا کہ ٹرسٹ کی, کہ جس کے ساتھ یہ کمپنیز اٹیچڈ ہوں. وہ پیپر ہے آپ کے پاس؟ وہ اب میرے پاس اس ٹائم ہے ہی نہیں, وہ ہے پیپر ہے ان کے اندر میں ہے. دکھا دوں گا, یعنی کہ وہ سر مجھے ایک بات بتائیے, ایک سیکنڈ. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز شریف سٹنگ ان دا پی ایم ہاؤس رائٹ ناؤ, رننگ اے سیل آن اے ریزروڈ سیٹ رائٹ ناؤ, No, she is not on آن اے ریزروڈ سیٹ. اوکے, غلط بیان نہیں, وہ بھی بات چھوڑ دیں, میں ایک اور بات کرتا ہوں. نہیں, ایم این اے, شی از وائف آف این ایم این اے صفدر. ہاں, اب جب انہوں نے اپنے ایسٹس ڈیکلیریشن کرتے ہیں تو اس میں انہوں نے اپنے اسپوز کا تو بتانا ہے نا کہ میری جو وائف ہے اس کی کیا کمپنیز ہیں یا اس کے نام پر پراپرٹیز ہیں, کوئی ٹرسٹ ہے, یعنی یہ مان لیجیے کہ ٹرسٹ ہے, تو کیا انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا؟ نہیں کیا ہوا. یا مریم نے اپنے جو ٹیکس ریٹرن فائل کیے ہوئے ہیں انہوں نے اس میں کوئی چیز ڈکلیئر کی ہوئی ہے؟ جنرل غلام جیلانی کے وقت پہ آ جائیں, فائنانس منسٹر بنتا ہے ایک آدمی ایک بزنس خاندان سے جس کے پورٹ فولیو میں یہ اربوں کی جائیدادیں نہیں ہوتی, انگلینڈ کے اندر ایک فائنانس منسٹر بنتا ہے, کیسے ہو گیا کہ ودن اے فیو ایئرز آف ٹائم یہ اربوں کی جائیدادیں بن جاتی ہیں؟ اب اسد عمر صاحب جو ہیں یہ ایم این اے کی حیثیت میں ہوں گے, لیکن اگر میں ان سے پوچھوں کہ آپ کی پی ٹی آئی نے آف شور کمپنیز ورجن آئی لینڈ میں نہیں بنائی, تو یہ جواب دیں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ میں نہیں بتاتا, کیونکہ میں تو یہاں پہ ایم این اے کی حیثیت میں بیٹھے, عمران خان کا میں ذاتی, شوکت خان میموریل ٹرسٹ کے میں جواب نہیں دے سکتا. اگر عمران خان کی آف شور آف شور کمپنیز ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں اسد عمر صاحب, ایک منٹ مجھے تو بتائیں نا, اگر میں آپ کو بتا دیتا ہوں آن ریکارڈ, عمران خان صاحب نے شوکت خانم میموریل ٹرسٹ میں سے جو پیسے انڈاؤمنٹ فنڈ میں سے نکالے تھے جس سے انہوں نے عمان میں انویسٹمنٹ کی تھی, وہ پیسہ عمان سے پہلے آف شور کمپنی میں ورجن آئی لینڈ گیا تھا, اور ورجن آئی لینڈ سے وہ پیسہ دوبارہ سے عمان میں آ کے لگا تھا, اور آج بھی یہ صحیح بات ہے. یہ درست ہے. میں بھی یہ دو تین باتیں انہوں نے کہی ہیں, میں ان کے بتوا دوں گا. سب سے پہلے میں آپ کی بات, آپ نے کہا کہ ہم مان لیتے ہیں کہ کوئی لیگلٹی نہیں ہے, کمال کر رہے ہیں, ساری قوم کے سامنے نظر آ رہا ہے قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں, ایک دفعہ نہیں بار بار سفید جھوٹ بولتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے, تو پہلے تو بالکل اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے, قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں, صرف خلاف ورزی نہیں کی. فیصلے جو ہیں وہی قانون کی میں ابھی آ جانا, میں سپریم کورٹ پہ ابھی آتا ہوں. دوسرے انہوں نے کہا کہ مشرف صاحب نے ڈھونڈنے کی کوشش کی اور ان کو وہاں پہ کچھ نہیں ہے. مشرف صاحب کے پاس پورا اسحاق ڈار صاحب کا ریٹن کنفیشن رکھا ہوا تھا منی لانڈرنگ کا. وہ تو 2014 یا 2015 کے اندر ججمنٹ آئی, اب ہم اس میں نہیں جائیں گے ججمنٹ کیسے آئی ہے. مشرف صاحب کے پاس تو رکھا ہوا تھا. مشرف صاحب نے سب سے پہلا این آر او جو کیا وہ میاں نواز شریف کے ساتھ کیا, جس وقت سعودی عربیہ فیملی نے جانے کا ایگریمنٹ کیا. انہوں نے کہا کہ سارے کیسز وہاں پہ رک گئے. وہ میں نیشنل بینک کی پراپرٹیز جو بات کر رہے تھے سے پہلے 3.8 ارب روپے کی ڈیفالٹ کی, وہ ساری کوئی پراپرٹی نہیں بیچی گئی, منی لانڈرنگ کا کیس نہیں رجسٹر کیا. تو مشرف صاحب کی تو بات چھوڑ دیں. اب جو ہے آخری جو اب اپنی وہ ورجن آئلینڈ والی جو میں ورجن آئلینڈ بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو نہ میری تھی نہ عمران خان کی تھی, شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کی تھی, چھپا کے نہیں کی گئی تھی, اور چیئرمین کون ہے, اسی لیے سب کو پتا ہے. چیئرمین کون ہے ٹرسٹ کی, کبھی انہوں نے ڈینائی نہیں کیا. سن لینا میری بات, آف شور کمپنی ہے, کل سے یہ بات ہو رہی ہے آف شور کمپنی. اب یہاں پہ آف شور جائز ہے ہمارے, شہنواز بات کرنے دو نا. جو کل سے یہی بولا جا رہا ہے کہ آف شور کمپنی بنانا انلیگل نہیں ہے, بالکل انلیگل نہیں ہے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا, آف شور کمپنی بنانا انلیگل نہیں ہے. آپ چھپا کیوں رہے تھے, آپ قوم کے ساتھ جھوٹ کیوں بول رہے تھے, آپ پاکستان کی ٹیکس اتھارٹی کو ڈسکلوز کیوں نہیں کر رہے تھے. سنتے رہے شاہنواز, پاکستان کا الیکشن کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنی اور اپنے ڈیپینڈنٹ بیوی بچوں کے تمام اثاثے دینے. 2013 کے ریٹرن دیکھ لیجئے کیپٹن صفدر کے, بلینک ریٹرن, بائی دی وے ان کے پاس سائیکل بھی نہیں, وہ انہوں نے بلینک ریٹرن فائل کیے ہوئے. الیکشن لاس کی وائلیشن ہے, ٹیکس لاس کی وائلیشن ہے,
پاکستان سے پیسہ باہر بھیجنے کے اسٹیٹ بینک کے فارن ایکسچینج لاس کی وائلیشن ہے. قانون ایک نہیں, دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں یہاں پہ قانون کی. اچھا آپ ان سے تو یہ پوچھیں کہ جو ورجن آئلینڈ میں کمپنیز رجسٹرڈ ہوئی اور آج تک شوکت خانم کے بورڈ سر میں, مجھے ایک بات بتائیے, آپ سے سوال ہے, میں نے آگے جانے ایک بات بتائیے گا, لیکن ورجن آئلینڈ کی اگر کمپنیز یہ لوگ رجسٹر کرا لیں یا شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کرا لے تو اس پہ میڈیا تنقید نہیں کرے گا. وہ جھوٹ نہیں بولتے اور وہ چھپاتے نہیں ہیں. شہنواز آخری چیز, نہیں جھوٹ کیوں, اگر ڈکلیئرڈ ہو, آج بھی عمران خان ڈکلیئرڈ ہو, اگر ڈکلیئرڈ ہو, ڈکلیئرڈ ہی تو نہیں پبلک ڈومین میں نالج ہے. دیکھیں انہوں نے بات بتائیں, مگر اسٹل وائی این آف شور کمپنی, سیم کوسچن سے پوچھیں. کیونکہ پاکستان کے اندر بھی ٹرسٹ کیوں بنائے جاتے ہیں؟ جو ناٹ فار پروفٹ کمپنی ہے وہ ٹیکس بچانے کے لیے یہ مینز استعمال کرتی ہے, وہ ناٹ فار پروفٹ ہے, کسی کی جیب میں نہیں جا رہا پیسہ. لیکن آخری بات, جو بہت بڑی بات شہنواز نے بولی, وہ آپ نے مس کر دی. انہوں نے ابھی ہمیں بتایا, ساری قوم کو بتایا کہ پاکستان کے وزیر اعظم, تیسری دفعہ الیکٹ ہونے والے وزیر اعظم پاکستان کے نیشنل نہیں ہیں. کیونکہ جس قانون کی میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لاس کی بات کر رہا ہوں سر, 1993 میں بیٹے کی طرف سے آپ کو غلطی لگی سننے میں, ریکارڈ درست کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں اس کا جواب دے دوں. نہیں, میں نے سننے میں بالکل غلطی نہیں ہوئی ہے. 1993 میں بیٹا 17 سال کا تھا. 17 سال کا بیٹا کمائی کر کے نہیں لے جا رہا تھا. وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف اس وقت یہ کمپنیاں بنوا رہے تھے. وہ بچے تو بھاگ گئے, ان کو اپنے والد صاحب کی وجہ سے جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے. یہ بتائیں کہ اگر آپ وزیر اعظم رہ چکے تھے, اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرتے ہیں, وہ اپنے ٹیکس 93 میں وہ اپنے بچوں کے نہیں کر سکتے. اور بچوں کی وجہ, جو بچوں کے ایسٹس ہوں گے, وہ اگر یہ جس طرح کہہ رہے ہیں, آپ اگر پرائم منسٹر صاحب کے جو بھی ایسٹس ہیں, ان کے بزنسز ہیں, وہ تو خود ڈکلیئر کریں گے نا. آفس وہ ہولڈ کر رہے, بچے تو کر نہیں رہے. اگر بچے ہولڈ کر رہے ہوتے آفس, سر وزیر اعظم تھے, وزیر اعظم کو 1993 کے ریٹرن میں دکھا دیں وزیر اعظم نے, دکھائیے اپنے بچے کی. جو بات آپ کر رہے ہیں یہ پرانے مردے اکھاڑنے. جی میں تھوڑا سرچ کر دوں کہ یہ جو انکم ٹیکس کا لا بھی یہ ہے کہ اگر آپ کے جو بچے ہیں ان کے آپ کو ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں دکھانا ہوتا ہے, کیونکہ ان کی اپنی کوئی انڈیپینڈنٹ انکم نہیں ہوتی, تو اس لیے اثاثے بھی آپ ہی ان کے پیدا کر رہے ہوتے ہیں, انلیس کہ ان کو وراثت میں کوئی پیسہ ملے. اور یہ 93 میں جب باہر یہ پراپرٹیز خریدی گئی, یہ تو ابھی کی کہانی نہیں ہے. اس وقت تو نواز شریف صاحب کو یہ اپنی ہی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں دکھانا تھا اور انہوں نے نہیں دکھایا, اور یہ آج کی کہانی نہیں ہے, بہت پرانی کہانی ہے. پھر اس کو کور اپ کرنے کے لیے, کیونکہ بہت سی ان ٹیکس دولت کٹھی ہو گئی تھی, اس کو کور کرنے کے لیے 1992 میں آ کر ایک لا بنایا, جو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم ایکٹ. اس کے فوری بعد کہ اگر آپ ان کے ٹیکس ڈیکلیریشنز دیکھیں تو وہ ایڈمیشن ہے آن دیئر پارٹ کہ ہمارے پاس کوئی ان ٹیکسڈ اور ان اکاؤنٹڈ فار ویلتھ پڑی ہوئی تھی. کیونکہ سڈنلی وہ کس شکل میں اپیئر ہوئے, اس کا نام ہے FEBC, فارن ایکسچینج بیرر سرٹیفکیٹ. وہ بیرر سرٹیفکیٹ کسی کے نام کا نہیں ہوتا. آپ جیسے یہاں سے پیسہ کیسے جاتا ہے, آپ سری لنکا کے اندر 10% دیں تو وہاں کا کسینو آپ کو $1 ملین کی وننگ دے دے گا. وہ $1 ملین کی وننگ آپ کسی برٹش ورجن آئی لینڈ میں بھیجیں اور پھر وہاں سے فلیٹ خرید لیں, وہ آپ کو برٹش والے بھی نہیں پوچھیں گے, کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ ایک کسینو سے $1 ملین جیتا ہے. تو یہ مجھے دنیا میں کیسے دولت کے وائٹ کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کو اور بھی انوکھا طریقہ نکالتے ہیں کہ اپنا ہی ایک لا بناتے ہیں اور اس کے اندر بہت سی دولت اپنی جو ہمارے پاس ان ٹیکس ان اکاؤنٹڈ فار پڑی ہے اس کو کر لیں گے. اسی لیے یہ انڈسٹریاں بڑھتی گئیں, ان کے اوپر مارشاء اللہ کا سایہ تھا, اور اس مارشاء اللہ کے سائے کے اندر یہ بہت پنپے. دوسرے مارشاء اللہ کے سائے کے اندر بھی ان کا کچھ نہیں بگڑا. انہوں نے وہاں جا کر بقول ان کے ایسی اسٹیل ملیں لگائیں کہ جن کے بلینز کے نیٹ پروفٹ تھے, اور اس سے انہوں نے پھر ماشاءاللہ اور بھی ترقی کی. میں نے تو آج تک دنیا میں ایک بھی ایسا بزنس کا ماڈل نہیں دیکھا جس کے اندر اس طریقے سے ترقی ہوئی ہو, اور یہ ماشاءاللہ صرف یہی دکھا سکتے ہیں. بزنس ماڈل پاکستان میں کیوں نہیں لایا جاتا؟ مگر ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا, آپ نے یہ پوری سائیکل 39 آنورڈز فالو کی ہے, آپ کیا کسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کیا آپ کے نزدیک آپ کو لگتا ہے کہ ادھر پیسہ بنا کے منی لانڈر کر کے ہی بھیجا گیا ہے؟ جی دیکھیے, اس کے علاوہ تو اس کی کوئی اور ایکسپلینیشن ہو ہی نہیں سکتی. بھلے یہ 20 ایکسپلینیشنز لے آئیں, کلیریفیکیشنز لے آئیں, آج تک اگر دیکھیے, اگر یہ بالکل چاہتے ہیں کہ یہ بحث کل بند ہو جائے تو یہ ہمیں وہ پہلی بات بتا دیں کہ یہ پیسہ جب انہوں نے وہاں پیمنٹ کرنی تھی التوفیق انویسٹمنٹ بینک کو, اور آپ نے جیسے بتایا کہ وہ بلینز میں رقم تھی, وہ کس موڈ کے تحت یہ پیمنٹ یہاں سے لے جا کر کی گئی, اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا لاسز ڈکلیئر کیے ہوئے تھے
रहमान मलिक साहब ने लॉसेस इधर डिक्लेयर किए, अरबों की अदायगी उधर हो रही है, हमारा कोई अदालत इधर क्यों नहीं खड़े होकर कहती कि यार पैसे वापस लाओ? मुझे ये नहीं समझ आ रही। देखिए उसके अंदर रहमान मलिक साहब ने एक दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये 38 अरब रुपया लेकर गए हैं और मैं इनका कच्चा चट्टा खोलूंगा। बाद में पता नहीं क्या बात हुई कि उन्होंने भी मुंह बंद रखा। जाहिर है कि उनके भी दास्तानें बड़ी, उनकी दास्तानें भी बहुत रंगीन थी ये मनी लॉन्ड्रिंग में। तो ये सारा कुंबा ही जो पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग करता है वो अब सारे का सारा एक्सपोज हो चुका है और उनका नाम है पाकिस्तान के माया नाज सियासतदान। और इसी वजह से ये हमारे यहाँ जो बार बार मार्शल लॉ लगता है और फिर वो आकर इनके साथ डील करते हैं, क्योंकि उनको भी ऐसे ही हुक्मरान चाहिए होते हैं। और मैं यहाँ अर्ज़ कर दूँ कि हमारे सिर्फ इन्हीं का मसला नहीं है, अमेरिकन को और ब्रिटिशर्स को भी ऐसे ही हुक्मरान चाहिए होते हैं। एक साल आपने सर खपाया है इसके ऊपर, बड़ा कुछ देखा होगा। आपके नज़दीक क्विकली सबसे ज़्यादा हैरान कौन या दुख वाली बात आपने क्या देखी? कौन सी ऐसी दस्तावेज़ात थी या कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन थी जिसके ऊपर आपको वाकई एज ए जर्नलिस्ट, एज ए पाकिस्तानी दुख हुआ? अच्छा देखें, जो मियां नवाज शरीफ के केस में तो ये आता है कि एक ही इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर, यानी उनकी अगर फैमिली के साथ कनेक्ट किया जाए तो जो कि फाइल्स में आई और बहुत सारी चीज़ें जो है रिकन्फर्म हुई। अदरवाइज़ अगर वॉल्यूम के हिसाब से या एक स्केल के हिसाब से हम बात करें तो सैफुल्लाह फैमिली जो है ना, उन्होंने मुझे इंस्पायर तो हर दूसरा लफ्ज़ हो जाएगा, डिप्रेस कर दिया। ये यानी एक स्टेज पे इंप्रेस करके डिप्रेस कर दिया। आई फेल्ट लाइक क्राइंग, यानी कि इनकी कंपनीज खत्म नहीं हो रही थी और क्या था, एक कंपनी में दूसरी कंपनी, दूसरी में मगर सर आपने हुसैन की तरह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा जब आपने रियलाइज किया कि इन्हीं के साहबजादे उस्मान सैफुल्लाह टैक्स रिफॉर्म कमेटी के मेंबर हैं। ये हमारा मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक कंपनी है, नहीं मुझे उसका पता चला जी फलां की है, अच्छा पता चलता है ये कंपनी फलां की शेयर होल्डर है फलां, इस तरह से 5 कंपनीज जो है वो उनको आप जाके तो फिर आपको पता चलता है कि असल में रियल ओनर इसका कौन है। अच्छा, और 34 कंपनीज हैं। हाँ अच्छा, चीमा साहब क्विकली ऑल्सो आइसलैंड में हज़ारों बंदा सड़क के ऊपर बाहर आके खड़ा हो गया भाई पीएम हाउस के बाहर के भाई इस्तीफा चाहिए, अदम एतमाद का मोशन उधर पेश किया जा रहा है। मुझे बताइए इधर वैसे आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कि एक तरफ वही तस्वीर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो लगी थी और दूसरी तरफ को 2 लोग जो है ना वो पिरचों में डाल के चाय पी रहे थे पाकिस्तान में। क्या बात है? तो मेरे ख्याल अगर ये बात यही है कि कल से कोई इसको पजामा लीग कह रहा है, कोई इसमें से ये तलाश कर रहा है, पूरी फोकस इस चीज पे है, फोकस इस चीज पे। हम कोई इतने कोटा सिस्टम के इतने आदी हो गए ना, हम कहते हैं जी अच्छा इसमें प्राइम मिनिस्टर का नाम आ गया, इसमें ओबामा का नाम क्यों नहीं आया, ठीक, अच्छा जी इसमें फलां का नाम क्यों नहीं आया, कि जैसे कोई कोटा सिस्टम है। वो भाई एक लीक है, मेरी भी एक्सेस सारे डॉक्यूमेंट्स थी मेरे पास, अगर ओबामा मुझे मिल जाता मैं उसको चला देता, ठीक है। अगर किसी और को नहीं मिला या उसमें कोई गोरे इन्वॉल्व थे तो मुझे मिल जाता। उसमें डेविड कैमरून का मरे हुए बाप का नाम उन्होंने डाल दिया। यानी इस बहस को ये ऑफशोर है इसको अंडर स्पॉटलाइट लाने के लिए कि ये पॉलिसी मेकर्स हैं। हमारे इधर जो है ना ये एक डिबेट बड़ी चलती है कि जी लॉ है, और भाई लॉ कौन बनाता है? आप बनाते हैं ना। अगर कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इतने मसाइल हैं तो आप ये छोड़ दें, सिर्फ बिजनेस कर लें। यही लॉ जिस ये प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट के सबसे बड़े बेनिफिशरी आज की मैं आपको बता रहा हूँ हारून अख्तर साहब हैं, कि वो अपना सोर्स डिक्लेयर करने को तैयार नहीं कि उन्हें 2008 में 700 मिलियन किधर से आया था। 2012 से नैब उनकी इंक्वायरी कर रही है। 2015 में मैंने उनको पूछा कि आप सर को बता दें कि आपको किसने भेजे। वो कहते हैं जी कि अकॉर्डिंग टू लॉ नैब मुझे नहीं पूछ सकता। मैंने कहा जी मैं आपको बरादराना तौर पर पूछ रहा हूँ, मुझे ही बता दें। कहते हैं मुझे डॉक्यूमेंट देखने पड़ेंगे। मैंने कहा 700 मिलियन आया आपको बंदे ही याद नहीं रहा। सोचें तो इस तरीके से यानी कि आप लाभ बनाते हैं। मसला अब ये जरा सी कैश 22 पोजीशन है असद, बिकॉज हम देख रहे हैं कि हुकूमत आपकी टैक्स अथॉरिटी को कंट्रोल कर रही है और मोस्ट रेलिवेंट जो आपकी तहकीकाती इदारे हैं उनको भी कंट्रोल करती है। तो यानी कि आज़ादाना माहौल जिस तरह एहतजाज कहते हैं वो तफ्तीश में नज़र नहीं आएगा। नंबर्स आपके नहीं हैं कि आप अदम एतमाद की कोई तहरीक चला सकें या किसी तरह पार्लियामेंट के अंदर काम कर सकें। लॉज ये नहीं चेंज करेंगे, सिंपल मेजॉरिटी है, ये तो लॉज इनको सूट कर रहे हैं, करें क्या सर? और जिस तरह ने कहा आवाम तो चाय पी रही है। देखिए हमारे आज आपने बहुत बड़ी मीटिंग की है। जी बिल्कुल, हमारी जो है वो तो फैसला बड़ा क्लियर है कि हमारे जमहूरी निज़ाम के अंदर कानून के रहते हुए हमारे पास जितने भी रास्ते हैं हम तो इसको फॉलो करेंगे। क्या रास्ते? मैंने तो सारे बंद कर दिए। आई नो आई एम बीइंग पेसिमिस्टिक, रास्ते बंद तो नहीं है, लेकिन उन रास्तों में कामयाबी अक्सर पाकिस्तान के अवाम को नहीं मिलती है क्योंकि निज़ाम को जकड़ा हुआ है। जो कानून तोड़ने वाले हैं वही तो निज़ाम को चलाने के लिए बैठे हुए। तो होता ऐसे, लेकिन
ہم نے اپنی طرف سے کوشش پوری کرنی ہے. اس کے بعد پاکستان کے عوام کا فیصلہ ہے. یہ پیسہ جو ہے یہ صرف یہ ٹیکنیکل چیزیں نہیں ہیں, یہ نہیں ہے کہ یہ جی منی لانڈرنگ ادھر سے کیسے گئے ڈالر. یہ سیدھی سیدھی بات ہے, جو پیسہ عوام کی تعلیم کا, صحت کا, جو ان کی ضروریات زندگی کا پیسہ آپ ہے. سوچیں, آپ سے میں نے اس لیے سوال پوچھا بیکاز آئی نو, میں مجھ سے کوئی نہ پوچھے, میں اس سائڈ پہ بیٹھی ہوں اس ٹیبل کے, یہ بات مجھے کھا رہی ہے سر. ادرک چوری کرنے پہ لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, لوگ مر رہے ہیں, بچے مر رہے ہیں. ہمارے اپنے کولیگ کا ایک بیٹا جو ہے وہ مر گیا بیکاز ہیلتھ کیئر کی نظر ہو گیا اس ملک کے اندر. بلک رہے لوگ, کھانے کو پیسہ نہیں ہے. اور سر ان کا اپنے ادھر کے محلات سے دل نہیں بھرتا, ان کو باہر بھی اپارٹمنٹ چاہیے. میں وہی تو آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ پیسہ جو ہے, جو ہمارے بچوں کی تعلیم صحت کے لیے ہونا چاہیے, جو نظام چلانے کے لیے ہونا چاہیے, اس سے دبئی میں پچھلے 3 سال کے اندر اسی طاقتور طبقے نے 6.6 ارب ڈالر یعنی تقریباً 700 ارب روپے کی پراپرٹی صرف دبئی میں خریدی ہے. اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں صرف سوئٹزرلینڈ کے بینکوں کے اندر 200 ارب ڈالر رکھا ہوا ہے پاکستانیوں کا. ماشاءاللہ وزیر اعظم اور ان کے خاندان کی آپ نے بات دیکھ لی. سویز اکاؤنٹ, زرداری صاحب, بے نظیر بھٹو مرحومہ, اور ان کی آپ داستانیں پہلے سن چکے ہیں. یہ پاکستان کے اوپر معذرت کے ساتھ, میں نے آج صبح یہی ٹویٹ کیا ہے, عوام بے بس ہیں, ادارے مفلوج ہیں, اور مکا کی جمہوریت جو ہے وہ بڑی شاندار چل رہی ہے. پتہ نہیں سر اس ملک کے اندر آپ کے سہر وردیوں کو اور جناز کو اور لیاقت علی خانوں کو کیوں نہیں ضرورت پڑی ان لیڈرز کو آف شور اکاؤنٹس کی سر. اینڈ سیکنڈلی آپ نے کہا یہ کر دیں گے, برباد کر دیں گے. کیا جب اس دور میں مارشل لا لگتا تو آپ نے کہا سر پیلس حرام پیسہ سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. سر پیلس بھی آف شور اکاؤنٹ سے خریدا تھا. سر پیلس حرام ہے سوئٹزرلینڈ میں, مگر آپ کی لنڈن کے اندر جو پراپرٹیز ہیں وہ سب جائز ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں مان لو جائز ہے, ہم کہتے ہیں منی ٹریل دکھا دو, تو حسین کہتے ہیں میں انسان ہوں, میں بزنس مین ہوں. آپ میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں, آپ کیسے سوال پوچھیں, کیوں نہ پوچھیں سوال. آپ میری بات سنیں, آپ سوال ضرور پوچھیں, لیکن آپ اس کو جواب نہ ایکسپیکٹ کریں. جو قانون ہے اس کے بیچ میں رہتے ہوئے آپ جواب بھی ایکسپیکٹ کریں. اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں, آپ دیکھیں رانجھا صاحب کے اوپر ضائع تھے, انہوں نے کچھ نہیں سنا. اگر آپ دیکھیں سر قانون ہی اگر غلط ہے, اللہ معاف کرے, اوپر سے تو نہیں اترا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیشہ سے ماضی میں آپ نے ایک مثال دی ہے, پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم ایکٹ آ گیا. امریکہ میں بھی اس طرح کے ایکٹس آئے ہیں, انگلینڈ میں بھی اس طرح کے ایکٹس آئے ہیں, ملیشیا میں بھی اس طرح, ملیشین میں سیکنڈ ہوم کے نام سے, اور ایون ابھی بھی انگلینڈ میں ایک نیا ایکٹ اس طرح کا آیا ہوا ہے کہ جہاں پہ فورن انویسٹمنٹس کو وہ لاتے ہیں تو کچھ ریلیکسیشنز دیتے ہیں. تو اگر آپ وہ ریلیکسیشنز لیتے ہیں, چیکس اینڈ بیلنسز رکھتے ہیں, چیکس اینڈ بیلنسز رکھتے ہیں, لیکن سوتے ہوئے بینک سے سوتے ہوئے ادارے نہیں ہوتے سر. چیکس اینڈ بیلنسز رکھتے ہیں کہ چوری کا اسلحے اسلحے کا پیسہ نہ ہو, اسلحے کی اسمگلنگ کا, ڈرگز کا پیسہ نہ ہو, اور غیر قانونی طریقے سے نہ ہو. اگر وہ سارا پیسہ جو ہے, اگر وہ سارا سیٹلمنٹ جو لندن میں کیا حدیبیہ کی 8 کروڑ سے زائد ڈالر, میں آپ کو آج ججمنٹ سر 8 کروڑ سے زائد ڈالر آئے کہاں سے, رانجھا صاحب یہ بتا دیں. اب میں اس کے اوپر بتاتا ہوں نا. اب میں آپ کو اگر کہوں گا کہ جی ہم نے اپنی ایک اسٹیل مل بیچی, وہاں سے یہ پیسے ریز کیے, وہ پیسے جو تھے 2006 کی بات کر رہے ہیں سر, 2006 کی بات پلس ہم نے مارٹگیج اماؤنٹ لیا, اگر ہم نے اس دونوں اماؤنٹس کو پلس کر کے پراپرٹیز لے لی. 2006 کی باتیں کر رہے ہیں, 1998 کا سوال میرے محترم بھائی, آپ ڈاکیومنٹس کیوں نہیں ریویل کر دیتے کہ اتنے کی خریدی, اتنے کی بیچی, سعودی عرب سے اتنے پیسے ملے. دیکھیے میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ڈاکیومنٹس مشرف نے ایڈی چوٹی کا زور لگایا, اور یہ سارے ڈاکیومنٹس سپریم کورٹ کے اندر بھی موجود ہیں, یہ آپ کے ہائی کورٹ کے اندر بھی موجود ہیں. یہ جو میرے بھائی حدیبیہ پیپر کا حوالہ دے رہے ہیں, حدیبیہ پیپر جو ہے, آپ سمجھنا چاہ نہیں رہے. نہیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, دیکھیں آپ کو میں وہ بات سمجھا رہا ہوں جو یہ اور آپ لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ حدیبیہ پیپر کا جو کیس, میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں رہ چکا ہوں, میں فورن ایکسچینج ریزرو کمیٹی کا ممبر رہ چکا ہوں, مجھے پتہ ہے کیا قانون ہے, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دھجیاں اڑائی گئی ہیں قانون کی. وزیر اعظم آف پاکستان نے دھجیاں اڑائی ہیں پاکستان کے قانون کی. دھجیاں جب یہ اڑاتے ہیں تو اس وقت جائز ہو جاتا ہے, جب یہ آف شور کمپنیز بناتے ہیں اس وقت جائز ہے, جب ہم جو میری آف شور کمپنی ہے وہ ساری میری آف شور کمپنیاں پکڑ لیں اور مجھے الٹا لٹکا دیں. بے شک مجھے کوئی اعتراض نہیں. فکر نہ کریں, کل ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے, شوکت خانم کی کمپنی ہے, اس پہ بھی بات ضرور ہونی چاہیے. یہ آ رہی ہے, یہ الٹیمیٹلی مقصد اس کا ٹیکس اوائڈنس ہے یا کیا ہے جو بھی ہے. would it be at all, and I want to do a separate show on this, would it be at all, ایک سیکنڈ, اور شوکت خانم کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا کوئی بندہ ملے, I would like to talk to them, یا فائنانس ڈپارٹمنٹ کا نام کیا ہے, اور
शौकत You know खानम why, ने sir? क्या मेहर इस- अगर शौकत खानम ने कोई कानून की खिलाफ वर्जी की है, हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए उनके नहीं, खिलाफ, सबसे लेना बड़े एक्शन सवाल उनके पे, खिलाफ। क्या ये इसलिए हो रहा था सर कि टैक्स यानी कि पैसा महफूज रखा जाए कैंसर पेशेंट्स को हेल्प नहीं, करने के नहीं, लिए, नहीं, या टैक्स अवॉइडेंस हो पैसा खाया जा रहा है। अपार्टमेंट्स बनाने के लिए? देखिए, ट्रस्ट पे तो पहले ही टैक्स Not नहीं for लगता। profit है मैं ना। आपको बता रहा हूँ Not अतियात for profit. बात I mean, कि नॉन फॉर प्रॉफिट है, टैक्स तो उस पे भी नहीं लगता है। अतियात का पैसा खाया जा रहा था। मैंने आज शौकत खानम के एक पुराने चले एनीवे से वैलिड क्वेश्चन है, नॉन प्रॉफिट है, जरूर वैसे पूछें, पैसा नहीं बिल्कुल लगना पूछें। था, ऑफशोर की क्या जवाब, जरूरत? बिल्कुल जवाब यानी मांगना सवाल तो अब सारे चाहिए। पूछे, आप- वक्त खत्म हो डॉक्टर गया। प्रवीण शौकत खानम के बोर्ड से बिल्कुल पूछना बहुत चाहिए बहुत सवाल। शुक्रिया तमाम मेंबर। यानी कि सारे पैलेस हराम है तो ये अपार्टमेंट्स हलाल कैसे हो गए, और अगर ये अपार्टमेंट्स हराम हैं तो फिर शौकत खानम ने ट्रस्ट ऑफशोर क्यों खोली है कंपनी? ये तमाम सवाल वैलिड है, इनके जवाब बहरहाल हम ढूंढते रहेंगे, मगर आप भी चाय से ज़रा नज़र उठाइए और अपने वोट की अहमियत ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।